بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے لیے وہ لندن کی ایک طویل مگر بے ثمر رات تھی۔ ہر جتن اور دلداری کے باوجود ویرا کی زبان سے رمیش کے بارے میں ایک لفظ بھی اگلوانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تاکہ ہار کر میں سویا تو رات کا بڑا حصہ دھیرے دھیرے گزر چکا تھا۔ میرے ذہن پر ایک ہی خوف سوار تھا کہ کہیں ہم اگلی دوپہر تک سوتے ہی نہ رہ جائیں اور رمیش کے عذاب سے نجات پانے کا ایک سنہرا موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ اسی لاشعوری دباؤ کا نتیجہ تھا کہ صبح 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ ویرا بے حجابی سے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا حسن خوابیدہ مشاعری کے اس حصے کو گویا آگ لگائے دے رہا تھا۔ میں بس چند ثانیوں تک پلکیں جھپکا کر اسے دیکھتا رہا۔ غربتوں اور فاصلوں کے شب گزیدہ تصور ذہن میں ایک نئے جہنم کو بھڑکانے لگے تو میں نے اضطراری انداز میں اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر بیدار ہو گئی۔ اس کی مخمور نگاہوں میں حیرت سی تھی اور ہونٹوں پر ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ رات گزر چکی تھی۔ ویرا نے رات کی تاریکی اور خنکی ہی سے مجھے ڈرا دیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے ایک نئے عزم سے رمیش اگروال کا ذکر چھیڑ دیا۔ تم باز نہیں آؤ گے، وہ شوخی سے بولی۔ ہمیشہ تم نے میری انا کو تاراج کیا ہے اور آج بھی میری ضد کو توڑنے پر تلے ہوئے ہو۔ آخر کیا چاہتے ہو؟ تم ایک خطرناک مشن پر جا رہی ہو۔ رات بھر زبان بند رکھ کر تم اپنی ضد پوری کر چکی ہو۔ اب ناشتے کے بعد تمہیں نکل جانا ہے۔ میں دل و جان سے تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا، مگر کسی وجہ سے تم ناکام بھی ہو سکتی ہو۔ تمہارے تحفظ کے لیے میرا کسی حد تک باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ تم کیا جاننا چاہ رہے ہو؟ آخرکار اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ وہاں تک کیسے جاؤ گی؟ اس کا سامنا کیسے کرو گی؟ میں کل بھی ٹیوب اور بس کے ذریعے وہاں گئی تھی، آج بھی یہی ارادہ ہے۔ وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے چھوٹے گھر ہیں جہاں دروازے کے سوا کسی اور راستے سے داخلے کی کوشش خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میں ایک نووارد بیمہ ایجنٹ بن کر اس تک رسائی حاصل کروں گی۔ بعد کے حالات کا انحصار اس کے رویے پر ہوگا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں ریوالور استعمال نہ کروں، لیکن ضرورت پیش آئی تو میں فائر بھی کر گزروں گی۔ میرا نشانہ بے خطا ہے۔ اگر صرف ایک گولی چلائی جائے تو کسی کو بھی اس کی سمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ فائر کے بعد مجھے گھبراہٹ کے بجائے صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ تم اس کی لاش کے ساتھ وہیں روک کر لوگوں کے جمع ہونے کا انتظار کرو گی؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ کیا تمہیں وہاں سے نکلنے کا موقع مل سکے گا؟ میں یہاں بیٹھ کر سب کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہاں رونما ہونے والے واقعات میں وہ برابر کا کردار ادا کرے گا۔ میرے ذہن میں بس ایک مبہم سا خاکہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں 3 بجے تک یہاں واپس لوٹ آؤں گی۔ تم کو یاد نہیں کہ رات کو لاسٹ لکی ڈراپ میرا تھا؟ وہ شگون کام کرے گا۔ رات میری تھی، اس کی کوکھ سے نکلنے والا دن بھی میرا ہی ہوگا۔ وقت تنگ تھا۔ ویرا کو محفوظ ذرائع سے ایک لمبا فاصلہ طے کرنا تھا۔ میں نے اضطراب کے عالم میں کہا، تم چاہو تو میں بھی دور رہ کر تمہاری دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ آخری لمحات پر ایسی باتیں کر کے تم میرا حوصلہ پست کر دو گے۔ وہاں 2 آدمیوں کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فائر ہوتے ہی خوفزدہ لوگ گھروں سے نکلیں گے اور اپنی گلیوں میں بھٹکتے ہوئے ہر اجنبی کو دھر لیں گے۔ وہاں خوف و ہراس کا راج ہوگا۔ جاتے جاتے وہ میرے سامنے آ گئی۔ ایک دوسرے سے دور رہ کر ہم فائدے میں رہیں گے۔ کامیابی ہر جگہ سر چڑھ کر بولتی ہے۔ میں ناکام ہو گئی تو تم ان لوگوں سے میرا بدلہ لے لو گے۔ میں اکیلی جان ہوں اور غزالہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے کچھ ہو جائے تو میری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دینا۔ میں نے بے اختیار ویرا کو اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس وقت وہ میرے لیے پچھلی رات والی سرکش اور منہ زور ویرا سے بالکل مختلف ایک قابل احترام لڑکی تھی۔ انسانی وجود کو ریزہ کر دینے والے چند نرم و نازک اور دل گداز لمحوں سے گزر کر ویرا کمرے سے رخصت ہو گئی اور میں خالی پن کے احساس کے ساتھ کرسی پر گر گیا۔ ویٹر ناشتے کے ساتھ ڈیلی میل اخبار بھی لایا جو اس وقت تک ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ ویرا کی روانگی کے وقت اخبار کے مطالعے کا کوئی موقع محل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے نیم دلی سے ڈیلی میل کے صحت مند شمارے کی ورق گردانی شروع کر دی۔ اس وقت میرے اوپر خالی الذہنی کا سا عالم طاری تھا۔ اخباری صفحات اور دنیا جہان کے لیے بے شمار خبروں کے ساتھ ساتھ مضامین اور تجزیوں پر مشتمل اس قدر متنوع اور کثیر مواد یکجا کر دیا گیا تھا کہ اس اخبار کا کوئی باقاعدہ کاری بھی فرصت کے وقت محدود وقت میں اس سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ ان صفحات میں ہر ذوق کے کاری کو اپنی
اپنی اپنی پسند کی کچھ نہ کچھ چیزیں مل سکتی تھیں۔ ویرا کے چلے جانے کے بعد میری طبیعت یکا یک اچاٹ ہو گئی تھی، ذہن سنسنا رہا تھا، لاشعور کے نہا خانوں میں اس کی ناکامی کا مہوم سا امکان کسی زہریلے بچھو کی طرح ڈنک مار رہا تھا۔ میں نے کچھ پڑھے بغیر اخبار کی مشینی ورق گردانی مکمل کی اور پھر اسے ایک طرف ڈال دیا۔ ہم لوگ اس سے پہلے بھی بہت سے خطرناک کاموں میں ہاتھ ڈالتے رہے تھے، لیکن کہیں سب مل جل کر دشمن پر کاری ضرب لگاتے تھے تو کہیں کوئی ایک اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر موت کے جبڑوں کو چیرنے کی مہم پر نکلتا تھا اور دوسرے کی غازیانہ واپسی کا انتظار کرتے تھے۔ وہ کوئی نئی بات نہیں تھی، طویل اور صبر آزما انتظار کے ایسے لمحات سے گزرنا ہمارے معمولات میں شامل ہو چکا تھا، اور میں نے کبھی بھی ایسے کرب و اضطراب کا سامنا نہیں کیا تھا جو اس وقت میرے وجود میں خود بخود امڑا چلا آ رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اس بار میری بے چینی شاید تنہائی کی وجہ سے تھی۔ میں نے بیکاری کے عالم میں تنہا اس عذاب سے گزر رہا تھا۔ اگر مجھے کسی مصروفیت کی پناہ میسر آ جاتی تو ذہن پر طاری ہونے والا بوجھ کم ہو سکتا تھا۔ لندن میں میرا کوئی شناسا باقی نہیں رہا تھا جس کے ساتھ میں وقت گزار سکتا۔ بدری ناتھ اپنے ساتھی کے مقتل سے غیر حاضر کے چکر میں انڈین ہائی کمیشن میں تھا۔ سلیم اکبر خان لندن میں اپنی مہلت کے آخری چند ایام بسر کر کے اپنی عبرتناک انجام کا سامنا کرنے کے لیے کراچی پہنچ چکا تھا۔ دوشیزہ نظر آنے والی ایلیزا کا چہرہ لاش نقاب سرکتے ہی اپنی ساری دلکشی کھو بیٹھا تھا۔ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر لندن کی بیگی بیگی فضاؤں میں اپنے ارمانوں کی سیج سجا کر نہ صرف اپنے شوہر کی وفا کا خون کر رہی تھی بلکہ اپنے بچوں کی ممتا کو بھی دغا دے رہی تھی۔ اپنے بہروپ سے اصل روپ میں آنے کے بعد وہ کسی بھی طرح اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ وقت بسر کیا جاتا۔ اس وقت شہر ٹیوڈر ہوٹل میں کام کرنے والی ہی ایک فراخ دل لڑکی قابل احترام تھی جو ایک گندے پیشے سے وابستہ ہونے کے باوجود صاف دل اور صاف گو تھی، مگر اس کے لیے وہ آرام کا وقت تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ لندن میں چند دن گزار کر میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ کراچی کا وقت وہاں سے ان دنوں 4 گھنٹے آگے تھا۔ میری ریسٹ واچ 11:30 بجا رہی تھی، اس کا مطلب تھا کراچی میں شام کے 3:30 بج رہے تھے۔ سلیم اکبر خان کراچی پہنچنے کے بعد پہاڑ جیسی رات اور تقریباً پورا دن گزار چکا تھا۔ اس کے انجام کے لیے وہ مہلت بہت کافی تھی۔ مجھے اول خان سے اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ میں نے کراچی فون کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں اپنی دھن میں کھویا ہوا تھا، گھنٹی کے شور نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو ہوٹل کی شیریں سخن آپریٹر نے مجھے طویل فاصلے کی کال کی اطلاع دے کر فوراً ہی لائن میری طرف منتقل کر دی۔ دوسری طرف سے اول خان کی آواز سن کر خوشی سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تمہاری عمر بہت لمبی ہے، ابھی میں نے تمہیں فون ملانے کا فیصلہ کیا تھا کہ تمہاری کال آ گئی۔ یہ بتاؤ کہ یہاں سے بھیجے ہوئے تحفے کی کیا پوزیشن ہے؟ میرے حساب سے اب تک اسے تمہاری تحویل میں ہونا چاہیے۔ ہاں، اول خان کی طرف سے جواب آیا۔ کراچی پہنچنے کے بعد وہ زیادہ دیر تک صبر نہیں کر سکا۔ رات کے 11 بجے وہ اپنے دفتر پہنچ کر تجوری سے مسروقہ خفیہ کاغذات نکالتے ہوئے پکڑ لیا گیا تھا کیا مطلب؟ میں نے بے چینی سے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ ہم ٹھیک سمجھے، اب وہ ماضی کی بات ہو گئی۔ وہ ہر راز اپنے سینے میں سمیٹ کر قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ اول خان کی سرد اور سپاٹ آواز ابری۔ قومی رازوں کے ساتھ وہ فوجی رازوں میں بھی خیانت کر رہا تھا۔ اس کی گرفتاری میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کے باوردی افسران پیش تھے۔ غیر متوقع طور پر خود کو ان سنگین چٹانوں کے درمیان محصور پا کر وہ دہشت زدہ ہو گیا۔ اپنے عبرتناک انجام کے خوف سے اس پر اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور وہ جناح اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ یہ برا ہوا، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ وہ مر گیا لیکن اپنے ساتھیوں اور آقاؤں کے سارے نام بھی اپنے سینے میں لے گیا۔ اب شاید ہمیں اندر کی پوری کہانیاں کبھی معلوم نہ ہو سکیں۔ انٹر سروسز والے جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اسے اس کے منطقی انجام تک ہر قیمت پر پہنچاتے ہیں۔ شاید اس کہانی کے سارے کردار بے نقاب نہ ہو سکیں مگر بڑے مجرموں کی گردنیں نہیں بچ سکیں گی۔ سلیم اکبر کے سارے خفیہ کاغذات اب ان کے قبضے میں ہیں۔ ہر کاغذ خود بتائے گا کہ وہ کہاں سے چل کر سلیم کی تجوری میں پہنچا تھا۔ وہ ایسے ہر خائن ہاتھ کو بے رحمی سے کاٹ دیں گے جس نے کاغذات اور فائلوں کے اس سفر میں کوئی بھی سہارا دیا ہے۔ اب تم اسے بھول جاؤ، یہ مقدمہ اپنے اصل وارثوں کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے۔ وہ اپنا حساب خود ہی بے باک کر لیں گے۔ اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے لیکن تمہاری آواز میں کوئی خوشی یا گرم جوشی نہیں ہے۔ تم ایسے سرد اور سپاٹ مزاج کے مالک نہیں ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بنا بنایا کھیل اپنے ہاتھوں سے نکل جانے پر تمہیں قلق ہو رہا ہو کہ اس کامیابی کا پورا سہرا ان لوگوں کے سروں پر سج جائے گا؟ وہ بھی ہم جیسے ہیں۔ ہم سب ستائش کی تمنا یا صلے کی پرواہ کیے بغیر بے لوثی سے اپنا فرض انجام
دیتے ہیں۔ وہ کسی قدر مجروح لہجے میں بولا، میرے یا میری بے نام فورس کے بارے میں ایسی چھوٹی باتیں مت سوچا کرو، میری اداسی کا سبب سنو گے تو تم خود بھی دہل کر رہ جاؤ گے۔ اول خان کے وہ چٹکتے ہوئے الفاظ بہت سنگین تھے، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، ریڑھ کی ہڈی میں چیونٹیاں سی سرسرانے لگیں۔ میں نے اپنے ذہن پر ہونے والے اندیشوں کی بدترین یلغار سے سنبھل کر ڈرتے ڈرتے پوچھا، شاید تمہاری کال کا سبب بھی وہی ہے؟ غزالہ تو خیریت سے ہے نا؟ وہ بال بال بچی ہے؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اول خان کسی تنگ اور گہرے کنویں کی تہہ سے بول رہا ہو۔ میں سانس روکے ریسیور کان پر جمائے کھڑا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر میری بیوی نے چند روز کے لیے اسے اپنے پاس نہ روکا ہوا ہوتا تو اس وقت ہم اس کے سراغ سے بھی محروم ہو چکے ہوتے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم پہلے ہی سلیم کے تذکرے میں بہت وقت برباد کر چکے ہو، جلدی بتاؤ کہ وہاں کیا ہوا ہے؟ غزالہ تمہارے گھر پر ہے تو سلطان شاہ کہاں ہے؟ کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ اول خان کی آواز کرب آلود ہو گئی۔ میرے آدمی پورے شہر میں دیوانہ وار اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ وہ شاید وہ تنہائی سے اکتایا ہوا تھا، میں نے پر امید لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ خود ہی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے چلا گیا ہو۔ وہاں بیٹھ کر تم یہ سب سوچ سکتے ہو، مگر کوئی خوش گمانی نہیں ہے۔ تمہارا گھر ابتر حالت میں ہے، فلیٹ کا پورا سامان الٹ پلٹ دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے اچانک ہی ہم پر کاری گاؤ لگایا ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ سلطان شاہ ایک مرتبہ پھر چکی کے دو وزنی پارٹوں کے درمیان آ گیا تھا۔ ہراساں اور جذباتی ہو کر ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں باتیں نہ کرو، مجھے کھل کر بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ وہ زندہ تو ہے نا؟ وہ یقیناً زندہ ہوگا، اول خان نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ مارنا ہوتا تو وہ اس کی لاش فلیٹ میں ہی چھوڑ جاتے، وہ اس طرح غائب نہ ہوتا۔ تم کہتے چلے جاؤ، میں پوری توجہ سے ایک ایک لفظ سن رہا ہوں۔ اسے خاموش پا کر میں نے بے چینی سے لقمہ دیا۔ وقت ہمارے لیے سب سے اہم ہے، وقت کھو دیا تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ رات کو وہ گھر پر ہی تھا اور ویرا سے بات ہو جانے پر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ آج میں نے اسے سلیم اکبر خان کے انجام سے مطلع کرنے کے لیے فون کیا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، وہ 11 بجے تک جب فون پر اس سے رابطہ نہ ہو سکا تو میں خود وہاں پہنچ گیا۔ تمہارے فلیٹ کا دروازہ بند لیکن غیر مکفل تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی میرے فرشتے کوچ کر گئے۔ گھر میں سارا سامان بے ترتیبی سے ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ الماریوں کے پٹ کھلے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے عجلت میں پورے فلیٹ کی تلاشی لی ہو۔ سلطان کا ہم پورے گھر میں کہیں پتہ نہیں تھا۔ پڑوسی کیا کہتے ہیں؟ اضطراری لہجے میں اس سے وہ سوال کر بیٹھا۔ سب لا علم تھے، کسی نے کوئی غیر معمولی آواز یا آہٹ نہیں سنی۔ چوکیدار سے پتا چلا کہ صبح 4 بجے ایک نئی لینڈ روور میں خاکی وردی والے 2 مقامی اور 2 گورے وہاں آئے تھے۔ ایک مقامی نے اسے بتایا کہ وہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے بڑے افسر ہیں اور ہیروئن کے ایک بین الاقوامی اسمگلر کی تلاش میں وہاں آئے ہیں۔ وہ اپنی زبان بند رکھ کر ان سے دور رہے اور اپنے کام سے کام رکھے۔ ان ان پڑھ چوکیدار وردیوں اور گاڑی سے مرعوب ہو گیا اور وہ گاڑی سمیت احاطے میں اندر تک چلے گئے۔ اسے کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کس فلیٹ میں گئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لینڈ روور تیز رفتاری سے پھاٹک سے نکلتی چلی گئی۔ چوکیدار اس ناگہانی افتاد پر اتنا بدحواس تھا کہ اسے واپسی پر جیپ میں موجود افراد کی تعداد پر دھیان نہیں دے سکا۔ اور اینٹی نارکوٹکس والے کیا کہتے ہیں؟ میں نے گہرا سانس لے کر پوچھا۔ نیچے سے اوپر تک سب اس واقعے سے لا علم ہے۔ ان کی طرف سے صبح سویرے تو کیا، پچھلے 3 دن سے ایسا کوئی آپریشن نہیں کیا گیا۔ ویسے بھی وہ اپنے پاس آئے ہوئے غیر ملکی ماہرین کو کسی فیلڈ آپریشن میں شامل نہیں کرتے۔ چھاپوں اور گرفتاریوں کے فرائض مقامی عملہ سر انجام دیتا ہے۔ ان کا نام استعمال کر کے یہ شب خون مارا گیا ہے۔ سلطان شاہ اتنی خاموشی اور آسانی سے ان کے ساتھ جانے والا نہیں تھا۔ وہ یقیناً اسے بے ہوش یا زخمی کر کے وہاں سے نکال لے گئے ہوں گے۔ میں بھی انہی خطوط پر کام کر رہا ہوں۔ ایک مشکل یہ ہے کہ چوکیدار اس لینڈ روور کا نمبر نہیں دیکھ سکا۔ صبح 4 بجے فضا میں اتنا اندھیرا تھا کہ گاڑی کے رنگ کے بارے میں بھی وہ پوری یقین نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سلطان شاہ کو برآمد کرنے کے لیے کہاں دعویٰ بولا جائے۔ اس معاملے میں نک موڈلے ہی ملوث معلوم ہوتا ہے اور یہ سلطان شاہ کے لیے سب سے مہلک بات ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ بدری ناتھ کی طرف سے علی شیر کے نمائندے کے طور پر کئی بار نک سے مل چکا ہے۔ ایک سنگین خطرہ سامنے آ جانے کے بعد میں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ کر فون پر کھلی گفتگو شروع کر دی۔ میں چیک کر چکا ہوں، نک کل صبح ہی کسی سرکاری کام سے سنگاپور گیا ہے۔ یہ کوئی اور ہی لمبا کھیل معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سلیم اکبر خان کی گرفتاری پر کچھ لوگوں نے منہ اندھیرے یہ جوابی کارروائی کی ہو۔ اس کے پکڑے جانے سے ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے ہوں گے۔ میرے لیے وہ بدترین اور تکلیف دہ صورتحال تھی۔ میرا ذہن صدمے اور مایوسی سے دوچار ہونے کے باوجود تیزی سے کام کر رہا
رہا تھا، مجھے اول خان کی بات کا جواب دینے کے لیے مزید سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ نک ملک سے باہر ہے، اسے میرے یا سلطان شاہ کے بارے میں ذرا بھی بھنک مل جاتی تو وہ نک سے پہلی ملاقات کے بعد زندہ نہیں لوٹ سکتا تھا، نہ ہی بدری کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکتا تھا۔ اس بارے میں میرا شبہ بہت کمزور ہے۔ دوسری طرف سلیم مدن موہن اور اس کے نیچرل انفارمیشن سیل کا اعلی کار تھا۔ مدن تمہاری تحویل میں ہے۔ سلیم کے پکڑے جانے سے سب سے زیادہ دکھ مدن کے ساتھیوں کو ہو سکتا ہے، مگر لینڈ روور میں آنے والوں میں 2 سفید فام شامل تھے۔ ان کے لیے سفید فاموں کو اس قدر کھل کر میدان میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ سفید فاموں کو لے کر آنے والے باوردی افراد بھارتی ایجنٹ یا ان کے مقامی مددگار رہے ہوں؟ اول خان اپنے طور پر اس واقعے کو ہر پہلو سے پرکھ رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کم مدت میں انہیں سلطان شاہ کے ٹھکانے کا علم کیسے ہوا؟ اگر وہ پہلے سے باخبر تھے تو ان کی طرف سے آج تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اول خان نے کمزور لہجے میں اعتراف کیا۔ اگر سوچنے کی یہ راہیں مسدود ہو جاتی ہیں تو پھر سلطان شاہ کے اغوا کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ اب تک تم نے ایک نتیجہ بہت ٹھیک اخذ کیا ہے۔ اگر آنے والوں کو سلطان شاہ سے دشمنی ہوتی تو وہ اسے فلیٹ ہی میں مار دیتے، لاد کر اپنے ساتھ نہ لے جاتے۔ تو کیا یہ نقطہ کسی خاص سمت کی نشاندہی کر رہا ہے؟ اول خان نے پوچھا۔ میرا یہی خیال ہے کہ بدری کہہ چکا ہے کہ کراچی میں میری رپوشی کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ میرے دشمنوں میں اس وقت صرف آئزک بیل کو معلوم ہے کہ میں اس فلیٹ میں رہ رہا ہوں۔ میرے جواب نے اول خان کو بری طرح چونکا دیا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ پرانی بات ہے، تم بھول رہے ہو کہ وہ امریکہ سے 2 بار اسی فلیٹ کے فون پر مجھ سے رابطہ کر چکا تھا۔ بعد میں اس نمبر پر آبزرویشن وغیرہ کے خوف سے اس نے یہ سلسلہ بند کر دیا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اول خان کی آواز یک بیک پرجوش ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے یوم السبت پر کوٹ ادو کے تھرمل پاور پلانٹ میں تباہی کی پیشن گوئی نما دھمکی دی تھی۔ فون نمبر اسے راس المیڈا سے مل چکا تھا۔ اب وہ میرے لہو کا پیاسا ہے۔ اتنے دنوں تک وہ یقیناً خاموش نہیں بیٹھا رہا۔ اس کے آدمی یہاں آئے اور انہوں نے فون نمبر کے سہارے فلیٹ کا کھوج لگا لیا۔ تم واقعات کا صحیح تجزیہ کر کے بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتقام کی آگ میں جلتا ہوا آئزک اب کسی پر اعتماد کرنے کی بجائے خود تمہیں گھیرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اس وقت یہی معلوم ہو رہا ہے۔ 4 کی وہ ٹولی میری تلاش میں وہاں پہنچی۔ جب میں نہ ملا تو وہ سلطان شاہ کو اٹھا لے گئے۔ اب تک انہوں نے اس کا برکس نکال دیا ہوگا۔ میں اسے اچھی طرح پرکھ چکا ہوں۔ وہ مر جائے گا مگر تمہارے بارے میں اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالے گا۔ انہوں نے اپنی جھنجھلاہٹ مٹانے کے لیے ایک غلط آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ایسی بات فال منہ سے نہ نکالو، میں نے تڑپ کر کہا۔ مرے اس کے دشمن، یہ سوچو کہ اب تم کیسے اس تک پہنچ سکتے ہو۔ شاید راز المیڈا کا انجام دیکھ کر وہ اپنے سفارتکاروں سے بدزن ہو چکا ہے۔ وہ سرخ فیتے سے بندے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان سے دور رہ کر کام کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو کراچی کی زیر زمین دنیا کے چند بڑے ناموں سے کوئی نہ کوئی سراغ مل سکتا ہے۔ جلدی کرو، یہ کام جتنی جلد ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، میں نے بے قراری سے کہا۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر غزالہ بھی میرے گھر کے بجائے سلطان شاہ کے ساتھ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ایسی خون آشام دشمنیوں میں عورت سب سے سہل نشانہ ہوتی ہے۔ میرے وجود میں قہر و غضب کی ایک لہر نے انگڑائی لی اور میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں ان کے سر کچل دوں گا۔ ضرورت پیش آئی تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی بھی وقت واپس چل دوں گا۔ میرے لیے غزالہ اور سلطان شاہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ روزی بھی تمہاری بے لو سے جان نثار ہے، اس کی قدر کیا کرو۔ تمہاری بات سن کر اسے دکھ ہوا ہوگا۔ اول خان نے جھجکتے ہوئے مجھے یاد دلانا چاہا۔ وہی نہیں، تم بھی میری فہرست میں شامل ہو۔ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ کہاں گئی ہے؟ اول خان پرتجسس لہجے میں سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ویرا کے ذکر پر مجھے یاد آیا کہ سلطان شاہ کے اغوا کی خبر سنتے ہی میں اسے بھول چکا تھا، حالانکہ اس وقت وہ دونوں ہی خطرات سے دوچار تھے۔ سلطان شاہ میرے بدترین حریفوں کا قیدی تھا اور ویرا محض اپنے بل بوتے پر ایک خون آشام درندے کی سرکوبی کرنے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ آج روزی گدھے کے ساتھ لگی ہوئی پاک کو ہمیشہ کے لیے الگ کرنے گئی ہے۔ وہ اکیلی گئی ہے۔ میرے جواب نے اول خان کو ششدر کر دیا۔ وہاں ایک سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر اور محفوظ انداز میں کام پورا کر سکے گی۔ تم سے بات ہونے تک میں اسی کے بارے میں فکر مند تھا۔ تم سر نیچا کر کے خاموشی سے بڑے سے بڑا کام کر گزرتے ہو اور اس پر ذرا بھی غرور نہیں کرتے۔ وہ ہر وقت اپنی صلاحیتوں پر گمنڈ کرتی رہتی ہے۔ وہ بہت بے جگر اور ذہین لڑکی ہے، مگر پھر بھی لڑکی ہی ہے۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکتی۔ دونوں طرف تبلے جنگ بچ چکا ہے۔
میں سلطان شاہ کے بارے میں سوچتا رہوں گا، تم روزی کے لیے فکر مند رہو گے۔ ہمارا آپس کا قریبی رابطہ برقرار رہنا ضروری ہو گیا ہے۔ فکر مت کرو، میں ہر 1 گھنٹے کے بعد تمہیں رپورٹ دیتا رہوں گا۔ ہوٹل میں اکثر اتنی کثرت سے غیر ملکی کالوں کی آمد یہاں کے عملے کو شبہات میں مبتلا کر دے گی۔ میں باہر کے کسی بوت سے تمہیں بات کرتا رہوں گا۔ اپنے ان مسائل کو تم مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس وقت گھر ہی سے بول رہے ہو نا؟ مجھے اچانک وہ اہم سوال یاد آ گیا۔ گھر؟ میرے کان میں اول خان کی تلخ سی ہنسی ابری۔ سلیم کے چکروں سے صبح 2 بجے نجات ملی تھی اور میں دفتر ہی میں لیٹ گیا تھا۔ 10 بجے سے سلطان شاہ کی فکر شروع ہو گئی۔ اب میں دفتر میں جمع ہوا ہوں، سلطان شاہ کا سراغ ملنے تک میں یہیں رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں دفتر میں فون کرتا رہوں گا۔ درمیان میں کوئی اچھی خبر مل جائے تو تم مختصر سی کال کر لینا۔ میں صرف تمہیں فون کرنے کے لیے ہوٹل سے نکلوں گا، ورنہ مجھے بھی کمرے میں جم کر مسز روزی برڈ کی واپسی کا انتظار کرنا ہے۔ اول خان نے سب کے لیے عافیت کی ایک دل گیر دعا کے ساتھ فون بند کر دیا۔ کراچی سے نکل کر میں دبئی کے راستے لندن پہنچا تو اچانک یوں محسوس ہوا جیسے بھاگتی دوڑتی اور ہنگامہ خیز زندگی یک لخت ٹھہر سی گئی ہو۔ سلیم اکبر دوران سفر دریافت ہونے والا ایک غیر متوقع اور آسان شکار تھا جو کسی قابل ذکر جدوجہد کے بغیر ہنستے کھیلتے میرے دام میں آ گیا۔ اس کے علاوہ گیتا اور جیمز کا قضیہ بھی چند گھنٹوں میں نمٹ گیا۔ کسی تقریبی ارادے کے بغیر محض وقت گزاری کے لیے کی جانے والی چھیڑ چھاڑ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کے عبرت اثر انجام پر منتج ہوئی تھی۔ اپنی اپنی اہمیت کے اعتبار سے وہ دونوں ہی اہم واقعات بہت سنگین تھے، لیکن ان میں ہمارا زیادہ وقت صرف نہیں ہوا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں ہم نے اپنا بیشتر وقت لندن کی سیر میں صرف کیا تھا اور عملاً ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم کام کرنے کی بجائے محض پکنک منانے کے لیے لندن آئے ہوں۔ پچھلی رات سے واقعات نے اچانک ہی نیا رخ بدلا تھا۔ پہلے ویرا نے مجھے رمیش اگروال کے قصے سے بے دخل کیا اور خود ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنے چل دی۔ دوسری طرف سلطان شاہ بے خبری میں کیے جانے والے ایک وار کا نشانہ بن چکا تھا۔ پہلے ہر محاذ پر سناٹا چھایا ہوا تھا اور اب ہر طرف خبریں ہی خبریں تھی۔ دیکھنا صرف یہ تھا کہ آئزک بیل سے ہمارا تصادم کہاں ہونے والا تھا۔ اگر وہ نیو یارک میں بیٹھ کر اپنی کٹ پتلیوں کی ڈوریاں ہلا رہا تھا تو ہمارا بدری ناتھ کے پیچھے پیچھے یا اس کے بغیر وہاں جانا ضروری ہو گیا تھا، اور وہ خود کراچی میں موجود تھا تو ہمیں پہلی فرصت میں وہاں پہنچ کر اس کے گرد جال ڈالنا تھا۔ میں نے اضطراری طور پر اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ اول خان نے کافی دیر تک فون پر بات کی تھی، مگر اس دوران میں وقت بمشکل 15 منٹ آگے سرکا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 12 بجنے میں 15 منٹ باقی ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ وقت بہت نازک تھا۔ میرے چشم تصور میں ایک فلم سی چلنے لگی۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہو رہا تھا تو بدری ناتھ نے رمیش اگروال کو کوئی چکر دے کر گھر میں اکیلا چھوڑ دیا تھا اور خود انڈین ہائی کمیشن میں سرگرمی سے ایک ایک سے مل کر اسے اپنی موجودگی کا گواہ بنا رہا تھا۔ اندر سے وہ بہت مسرور تھا کیونکہ آنے والے چند گھنٹوں میں اسے اپنے اس بدترین حریف سے نجات ملنے والی تھی جو دوست بن کر اس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف رمیش اگروال سری نواسن کے خالی گھر کے کسی کمرے میں بیٹھا بدری ناتھ کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وقت گزاری کے لیے اس نے خود کو ٹیلی ویژن کی سکرین یا اخباری صفحات میں الجھایا ہوا تھا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ باہر موت اس کی گھات لگائے پھر رہی تھی اور فرشتہ اجل کسی بھی لمحے ویرا کے سحر انگیز روپ میں اس کے سر پر مسلط ہونے والا تھا۔ ساؤتھ ہال کے علاقے میں ترتیب پانے والے اس ڈرامے میں تیسرا اہم ترین کردار ویرا کا تھا۔ وہ شاید اپنے ہدف کے قرب و جوار میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے لیے کام کا وقت 12 اور 1:30 بجے کے درمیان مقرر کیا جا چکا تھا۔ وہ 12 بجے سے پہلے اپنے شکارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ 12 بجنے کے انتظار میں سخت بے چینی اور اضطراب کے عالم میں وہیں کہیں چکراتی پھر رہی ہوگی۔ میرے لیے وہ قیامت کی گھڑیاں تھیں۔ وقت جوں کی چال سے رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ 12 بجے اور میرے اعصاب پر تناؤ سا سوار ہو گیا۔ شاید ویرا فیصلہ کن قدم اٹھانے کی پوزیشن میں آ چکی تھی۔ میرے ذہن پر دباؤ بڑھتا رہا۔ 12:10 پر اس دباؤ سے میری کنپٹیاں چٹکنے لگیں۔ میں اس وقت میدان عمل سے بالکل باہر تھا، مگر وہاں کی صورتحال جاننے کی خواہش میرے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ میں تذبذب کے عالم میں چند ثانیوں تک فون کو گھورتا رہا، پھر بے اختیار ریسیور اٹھا لیا۔ میں نے ایک لمحہ بھر غور کیا۔ میری وہ حرکت ہر خطرے سے آ رہی تھی۔ سری نواسن کے گھر میں رمیش اگروال شکار تھا اور ویرا شکاری۔ شکار کی کوئی بھی غفلت اس کے لیے موت کا پیغام بن سکتی تھی۔ میں وہاں کا نمبر ملاتا تو لازمی طور پر رمیش ہی فون کی طرف متوجہ ہوتا۔ اس کے لب و لہجے سے مجھے وہاں کے بارے میں
خاصا اندازہ ہو سکتا تھا۔ اگر جواب نہ ملتا تو پھر بھی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ ویرا بجلی کسی پھرتی سے اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکل چکی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں واپس پہنچنے والی تھی۔ میں نے لائن کا کوڈ ملا کر سری نواسن کے گھر کا فون ملانا شروع کر دیا۔ لندن میں فون کا نظام کچھ ایسا ہے کہ پاکستان کی طرح وقفے سے گھنٹی نہیں بجتی، لائن ملتی ہے تو دوہری بیپ کی صورت میں گھنٹی بجتی چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف گھنٹیوں کی آواز شروع ہوتے ہی میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ بدری ناتھ مجھے بتا چکا تھا کہ سری نواسن نے ان دونوں کو اپنے گھر کا ایک ایسا کمرہ دیا ہوا تھا جہاں ضرورت کی تمام چیزیں میسر تھیں، لیکن فون اور ٹیلی ویژن کی سہولتیں موجود نہیں تھی۔ شاید رمیش اگروال ویرا کو ایک آسان شکار سمجھ کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا، اسی وجہ سے اس کو فون تک پہنچنے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ ویرا اس افرید کو اتنی صورت سے زیر نہیں کر سکتی تھی۔ متعدد گھنٹیوں کے بعد آخر کار ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو کہنے والا رمیش ہی تھا۔ کیا بات ہے، ہر وقت تم ہی فون سے لگے بیٹھے رہتے ہو؟ میں نے کسی تمید کے بغیر اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ اس سے قدرے طویل گفتگو کر کے ہی میں وہاں کی سچویشن کے بارے میں اندازہ لگا سکتا تھا۔ اوہ، تم کو بدری کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی ہے جو دور دور سے اسے بس فون ہی کرتے رہتے ہو۔ میری بدلی ہوئی آواز سن کر اس بار بھی وہ مجھے گرنام سنگھ سمجھا تھا۔ وہ خود ڈرپوک ہے۔ میں نے جواب دیا، وہ کسی اور کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے مجھے وہاں بلانے سے ڈرتا ہے۔ تم اسے آمادہ کر لو تو میں آج شام اس سے ملنے آ سکتا ہوں۔ اتفاق ہے کہ جب بھی تم فون کرتے ہو وہ گھر پر نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ اپنے فطری تجسس سے مجبور ہو کر وہ خود بھی گفتگو آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ لندن میں بدری ناتھ کا کون سا ایسا دوست ہے جس سے وہ بے خبر ہے۔ اب میں شام کو 7-8 بجے دوبارہ فون کروں گا۔ اس سے کہہ دینا کہ وہ گھر پر ہی رہ کر میرا انتظار کرے، مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں نے بدلی ہوئی بھاری آواز میں کہا۔ اس وقت تک ہم دونوں اردو یا ہندی میں باتیں کر رہے تھے۔ اچانک اس نے مجھے ہولڈ کرنے کے لیے کہا، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر انگریزی میں کسی سے مخاطب ہو گیا۔ ارے ڈارلنگ، تم یہاں کیوں آ گئی؟ وہیں میرے کمرے میں بیٹھو، میں فون پر گفتگو کر کے ابھی وہیں آتا ہوں۔ اکیلے گھر سے تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ 12:15 بجنے والے تھے۔ وہ انگریزی میں ڈارلنگ کہہ کر کسی عورت ہی کو مخاطب کر سکتا تھا۔ وہ یقیناً ویرا ہی تھی اور پروگرام کے مطابق رمیش تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ رمیش کو ملنے والا ویرا کا جواب میں نہیں سن سکا، مگر پھر رمیش کی آواز آئی، ٹھیک ہے، تم اس مشرقی گھر کا جائزہ لیتی رہو، میں بس ابھی فارغ ہوتا ہوں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔